أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہجری یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مبارک رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مذاکرے کی ویسیڈی بنام مدنی مذاکرہ 294 مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے تعویذات کا شرعی ثبوت، مطالعے میں دل جمعی کیسے حاصل ہو، نگاہوں کی حفاظت کے مدنی پھول، سنتوں کے مسائل وغیرہ. اس وی سی ڈی کو اول تا آخر سنیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جامعات المدینہ کے بے شمار طلبہ جمع ہیں. ان کا تربیتی 3 روزہ اجتماع چل رہا ہے. اس ضمن میں مدنی مذاکرہ ہے. آج 10ویں شب محرم یعنی عاشورہ کی رات ہے. اور بھی کثیر اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے. انشاءاللہ سوالن جواباً ہم اسلام کی بہت ساری باتیں سیکھیں گے. اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ریکارڈ شدہ ٹیلی فون سے بھی ہم سوالات سنیں گے اور انشاءاللہ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی.
اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. محمد عتیق اتاری تہران سے بول رہا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ لوگ تعویذ دیتے ہیں، کیا اس کو آگ پر دکھانا ہے تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ انہوں نے تعویذات کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا دینا شرعن کیسا. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے چھپے ہوئے مدنی پنسورہ صفحہ 9 سے تعویذ کے جواز کے متعلق عرض کر رہا ہوں. اس میں موجود ہے جواز، تعویذ کے جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے مدنی پنسورہ میں. تو میرے آقا اعلی حضرت فتاوی افریقہ صفحہ 168 پر فرماتے ہیں جائز تعویذ یہ قرآن کریم یا اسماء الہیہ عز و جل یا دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہو، اس میں اصلاً حرج نہیں بلکہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، یعنی تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے پہنچائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ سورہ فلق و ناس نازل ہوئیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے لیا اور ان کے ما سوا یعنی علاوہ کو چھوڑ دیا. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن و انس کی نظر سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. مثلا اعوذ باللہ من الجان یعنی جنات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وغیرہ. پھر سورہ فلق و ناس نازل ہونے کے بعد دیگر دعاؤں کی کثرت چھوڑ دی اور زیادہ تر سورہ فلق و ناس ہی سے عمل فرمایا. تو بہرحال یہ کہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ ان کا جو ہے سلسلہ یہ جائز ہے. اس میں جب تک کوئی ناجائز الفاظ نہ ہو، بعض حدیثوں میں ضرور ممانعت آتی ہے، تو اس سے مراد وہ تعویذات ہوتے ہیں جن میں ناجائز الفاظ ہوتے ہیں. بتوں سے پناہ مانگی گئی، شیطانوں سے پناہ مانگی گئی، یعنی شیطانوں کے ذریعے مطلب علاج، تو ان سب کی ممانعت ہے. بلکہ ایسے الفاظ کی بھی ممانعت ہے کہ جو حدیثوں میں نہیں آئے اور ان کے معنی بھی نہیں معلوم، تو ان کی بھی ممانعت کی گئی ہے. ورنہ یہ کہ جو جائز تعویذ ہے جو قرآن کریم یا اللہ کے ناموں اور دیگر ذکر و اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کا. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی روحانی علاج کی لنک موجود ہے. اگر آپ کو تعویذات کی حاجت ہو، اوراد و وظائف ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو روحانی حوالے سے، تو آپ یہاں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو فی سبیل اللہ یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں گی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں دم کروانے کی اجازت دی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جنہوں نے سوال کیا ہے تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ شاید ان کو کچھ اس طرح کی تکلیفیں بھی ہوں؟
کہ کہیں یہ تعویذات وغیرہ کے لے گئے ہوں اور ان کو اس طرح کی تکلیفیں آ گئی ہوں جس سے ان کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ یہ اب ہے صحیح ہے بھی یا نہیں. عموماً الحمدللہ تعویذات سے فوائد ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کہیں بندہ تعویذ لینے میں یا اس طرح دم درود کے لیے جاتا ہے تو اس سے کچھ نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر شاید اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہو. اصل یہ کہ میرا گمان ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی ہے تو آدمی حالات سے سلگ کر لیتا ہے. ان کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے وسوسہ ڈالا ہو اور انہوں نے مطلب یہ کہ اس کا علاج چاہا ہو. ورنہ جدہ شریف میں ایک عرب لڑکا میرے پاس لائے تھے اسلامی بھائی، اس کو کوئی تکلیف تھی تو اس نے بولا نہیں میں تعویذ تو نہیں پہنوں گا، میرا باپ نہیں پہننے دے گا میرے کو. یعنی اس کو تکلیف تھی تو اپنے باپ کا اس نے مطلب یعنی کہ عذر کیا کہ وہ نہیں پہننے دے گا تعویذ. تو وہ یعنی کہ تکلیف ہوئی تو آدمی دوا کے لیے تو کیا کیا کرتا ہے، علاج کے لیے سر پہ آ کے پڑتی ہے. تو جو لوگ تعویذ کو نہیں مانتے نا، بالکل علاج ہی نہیں کرتے اس طرح کے تعویذات کے، تو ان کو بھی بعض اوقات جن کا اثر تو ہو جاتا ہے، جنات ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پھیرے کرتے ہیں، ڈاکٹر ان سے پیسے خود اگلواتے ہیں اور پھر وہ سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں. تو دوا سے انجیکشن سے جن تو نہیں جائے گا. وہ مانتے نہیں ہے کہ جن چڑھ گیا، ہوتا ہے جن اس کو بعض اوقات. تو یہ جن جو چڑھ گیا وہ جائے گا تعویذ سے، دم پھونک سے جائے گا. تو اس لیے وہ ہم تو مطلب ہے نا کہ شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں. جن کا بھی اثر ہوتا ہے. ابھی آپ نے حدیث شریف سنی نا، جن یا انس کی نظر لگتی ہے، تو نظر لگتی ہے جنات کی انسان کی. تو جن کا اثر ہو گیا تو اب یہ تعویذ اور جھاڑ پھونک ہی کرنا پڑے گا اس کے لیے جائز طریقے پر. اور ماشاءاللہ اس سے کافی جنات چلے ہی جاتے ہیں نا. تو بہت سارے ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ملتے ہیں وہ جنات کا اثر ہوتا ہے، تعویذات سے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے بعض اوقات عاملین ان کو جلا بھی دیتے ہیں اور بوتل میں بند کر دیتے ہیں، طرح طرح کے اس کے طریقے ہوتے ہیں. یا ویسے ہی پھونک مارتے ہیں تو بعض اوقات مر جاتے ہیں جنات. تو جنات میں بھی ہزار تو نہیں پر کئی اقسام ہیں ان کی. بعض جیسے انسانوں میں بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ مطلب یعنی کہ گولی مارو تو بھی بچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے کمزور ہوتے ہیں گھوسا مارو تو بیچارے وہ دم توڑ جاتے ہیں. اس میں جنات میں بھی یہ ہوتا ہے، کمزور طاقتور ہر طرح کے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی النبی. اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قریشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. آج عاشورے کی شب ہے، شب عاشور ہے، 10 محرم الحرام کی 1431 سنہ ہجری. اور بالخصوص عاشقان اہل بیت ان دنوں میں شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اظہار ثواب کرتے ہیں. آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کے لیے جو منقبتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک منقبت سنتے ہیں. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا
بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ترسے حسین آپ کو ترسے حسین آپ کو، میں جو کہوں تو بے ادب، میں جو کہوں تو بے ادب، میں جو کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور عرض ہے کہ میں محمد اسد اطاری جامعۃ المدینہ فضان مکہ راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ محمد اخلاق رضا اطاری اور محمد سلطان رضا اطاری. حضور پیارے پاپا جان سے ہماری عرض یہ ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ فضان مکہ راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا شعبہ جو ہے وہ جامعۃ المدینہ ہے. تو عرض پیارے باپا سے یہ ہے کہ ہم درسی کتب تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا ذہن خارجی مطالعہ کا نہیں بنتا. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے پیارے باپا جان کے جس سے ہمارا خارجی مطالعہ کا ذہن بن جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اسد اطاری غالباً پنڈی سے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں. کہ صرف درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کما حق کو اسلامی بھائی وہ بھی نہیں پڑھتے. تو باہر کی کتابیں اس کے نصاب کے علاوہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی. دل نہیں لگتا، حوصلہ نہیں ملتا، جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو عرض کرنے کا یعنی کہ عرض یہ کہ علم جو ہے یہ ذہن میں رکھے، علم درس نظامی تک محدود نہیں ہے. درس نظامی تو اب یہ سلسلہ ہے، پہلے درس نظامی نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں یہ بدعت حسنہ ہے. اور اب تو یہ درس نظامی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے غالباً 15 سال تک درس نظامی ہوتا تھا، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے 8 سال رہ گیا. اب 7 سال، 6 سال، 4 سال، 5 سال، 3 سال مختلف مطلب ہے کہ صورتیں ہیں درس نظامی کی. غالباً اسلامی بہنوں کی میرا خیال 4 سال 3 سال ہے، تو وہ بھی بیچاریاں 3 سال میں درس نظامی کر کے جو تو امتحان دیتی ہیں، پھر یہ سمجھتی ہوں کہ میں عالمہ بن گئی. تو عالمہ کہاں سے بن جائیں گی؟ عالمہ تو علم سے بنے گی، سند سے تھوڑی بنتی ہے. یا عالم جو درس نظامی کی سند سے تھوڑی بنتا ہے نا، اس کے لیے علم چاہیے. تو درس نظامی کسی نے کر بھی لیا نا، اب تو مطلب ہند کے درس نظامی کے تعلق سے جو پرانا درس نظامی تو بہت بہترین ٹف ہوتا تھا، اب تو بہت ریڈیوس ہو گیا. اب کئی اس میں سے اسباق نکال دیے گئے لوگوں کے دلچسپی کی کمی کی وجہ سے، کہ زیادہ وقت لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گھر بیٹھے عالم بننا ہے تو کیسے بنایا جائے؟ تو اس کے لیے بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی تاثرات دیے کہ درس نظامی کر بھی لیا تو یہ سمجھو کہ وہ اب اس کو پڑھنا آ گیا، کہ اب یہ دوسری کتابوں سے پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی عالم بن گیا یا علامہ بن گیا. تو اس لیے باہر کا خارجی مطالعہ یہ تو لازم ہے. اگر آپ کو عالم بننا ہے تو نہیں بننا خالی سند سے دل کو بہلانا ہے کہ مدنی کا ٹائٹل لگ جائے اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، اور مدنی اسلامی بھائی ہے، اور آپ پھولتے رہیں گے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. علم ملے گا سیکھنے سے، پڑھنے سے. اور اس کے لیے عالم کے لیے درس نظامی کرنا کافی نہیں ہے، درس نظامی شرط بھی نہیں ہے، بس علم چاہیے. باہر شریعت کا مطالعہ کیجئے، فتاوی رضویہ شریف کو پڑھیے، اور احیاء العلوم کا بھی مشورہ دیتا ہوں میں کہ اس کو ضرور پڑھیے تاکہ باطینی امراض کا علاج و مہلکات کی معلومات ہو. اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہوگا، ایک بار نہیں بار بار پڑھنا ہوگا، تب کہیں جا کر علم کا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہوگا. تو اس کے ساتھ دل لگائیے. دیکھو دنیاوی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، اب جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں MBBS کر لیتے ہیں، تو خالی MBBS پر اکتفا نہیں کرتے. یہ بڑی بڑی ان کے پاس انگلش کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ ان کے فیلڈ کی ہوتی ہیں بکس، اس کو یہ ریڈنگ کرتے رہتے ہیں، اس کی پڑھتے رہتے ہیں. کوئی مرض آ گیا جس کا سمجھ نہیں آتی تو کوئی اپنے سے سینئر ڈاکٹر کا مشورہ کرتے ہیں، تو پھر کتابوں میں اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں. تو یہ کرتے رہتے ہیں. خالی MBBS پڑھ کر کوئی مطلب یہ نہیں کہ وہ تھوڑی چھری لے کر آپریشن کر دے گا کسی کا.
تو بہت ان کو پریکٹیکل کرنے پڑتے ہیں، بہت کچھ آگے بھی پڑھنا پڑتا ہے. دنیاوی فیلڈ میں بھی یہی ہے، دینی فیلڈ میں بھی یہی ہے. تو اس لیے طلبہ اسلامی بھائیوں سے بھی درخواست ہے سبھی سے کہ دل لگے یا نہ لگے، عالم بننے کا جذبہ پیدا کیجئے، علم دین کے فضائل پڑھیے، تو فضائل حاصل کرنے کے لیے آپ کا پھر دل بھی لگا کرے گا انشاءاللہ. تو اس طرح یہ ذہن بنانے کہ مجھے باہر شریعت بلی استیاب، یعنی از ابتدا تا انتہا مکمل کمپلیٹ پڑھنی ہے. فتح رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، یہ سب کے سب پڑھ ڈالنی ہے. پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھی جائیں گی. ایسے کئی سارے بھائی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے پوری فتح رضویہ پڑھی ہوتی ہے، باہر شریعت پوری پڑھی ہوتی ہے. باہر شریعت کے 20 حصے ہیں، یہ اپنے یہ 6 حصے کی ایک جلد ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. تخریج شدہ، یعنی اس میں حوالے اور یہ سب ڈالے ہوئے. تو پھر ایک اور ہے، وہ بھی 6 حصوں کی، 7 حصوں کی. تو یہ ہوگا 6 اور 7 13. اب مزید بچ گئے 7. 16واں حصہ تو بہت یعنی کہ زخیم ہے. ہاں جلد آئی ہوئی ہے اس کی. تو بہرحال یہ کہ سمجھو اتنی بڑی 3 جلدیں ہو جائیں گی کم و بیش. مشکل نہیں ہے، پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پہنچنے والے یار چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتابیں پڑھنے میں کیا، آپ انشاءاللہ ہمت کرو. صلو علی الحبیب. اب یہ ارشاد فرمائی کہ کیا آج کے اس نازک دور میں بھی سید کی تعظیم کرنا مناسب ہے؟ تعظیم تو مطلب سید کی کسی بھی دور میں ہو کریں گے انشاءاللہ. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. تو تعظیم تو ہر دور میں کی جائے گی ان کی، چاہے نازک دور ہو چاہے مضبوط دور ہو. اس ضمن میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ آج 9 محرم الحرام 1431 سنہ ہجری یعنی 27 دسمبر 2009 بروز اتوار دوپہر کم و بیش 3 بجے، آج یعنی کہ ابھی جو دن گزرا نا آج کا، تو دوپہر 3 بجے فون پر کسی اسلامی بھائی نے حلفیہ یعنی قسم کھا کر کچھ اس طرح بتایا کہ میرے بھائی جان تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے 16 سال ہوئے وابستہ ہیں. شروع ہی سے بھائی جان نے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیا ہوا ہے، جس کی برکت سے مجھ سمیت تمام گھر والے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. اور یہ سارے اتاری بھی بن گئے. تو جب میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اس وقت میری عمر 17 سال تھی، یعنی بہت پرانی بات کر رہے ہیں، 17 سال کا تھا میں. اسی وقت سے نماز کی پابندی بھی شروع کر دی، اور الحمدللہ عز و جل داڑھی جو ہی نکلی میں نے رکھ لی. آج سے کم و بیش 4 سال قبل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سنت و برے بیان کی کیسٹ سنی، جس میں سادات کرام کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور ان کا ادب کرنے والوں پر رب اللہ تبارک و تعالی کے کرم کے واقعات بھی سنائے تھے. اس دن سے میرے دل میں اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی محبت مزید بڑھ گئی. ایک روز میں نے اپنے یہاں کے ذمہ دار جو کہ سید ہیں، یعنی دعوت اسلامی کے ذمہ دار جو کہ سید ہیں، میں نے وہی وہ بیان سنا تھا تو وہ فضائل گھوم رہے تھے، تو میرے کو بس جذبہ ایک دم بڑھا اور میں نے بے ساختہ ان کے چپل چوم لیے.
رات جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پردے میں ایک پردہ نشین خاتون سر سے پاؤں تک پوری پردے میں چھپی ہوئی, برقعے میں چھپی ہوئی, ایک با پردہ چھپی ہوئی خاتون, چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, بس برقع. تو وہ خاتون جو ہے وہ فرمانے لگی کہ آؤ میں تمہاری ملاقات اپنے بابا جان سے کراتی ہوں. تو ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہو نہ ہو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو میں تو نگاہیں نیچی کیے, ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, اور دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی شریف آ گئی. اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا تو مزید پردے اٹھ گئے, اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. میں بے اختیار آگے بڑھا اور اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے مبارک کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا. نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا, پھر میری آنکھ کھل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دیکھا اپنے سید کی تعظیم کی تو ان کی امی جان خوش ہو گئی, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور اپنے بابا جان کی زیارت کروا دی. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ کسی دور میں بھی سادات کی تعظیم کی جائے وہ ضرور رنگ لائے گی. انما الاعمال بالنیات. تو اس لیے سیدوں کا ادب کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ اپنے دل پر غور بھی کریں. جیسے کہ اب کوئی سید زادہ ہے اور ہے امرد, تو پھر اس کی یعنی اس کے ہاتھ چومنا یا پیر چومنا یہ ہرگز نہ کریں کہ اس میں پھر شیطان اپنا کام دکھائے گا. بلکہ اپنے ماحول میں اس طرح چینا جھپٹی کرنا, ہاتھ چومنا, پیر چومنا, یہ بعض اوقات ماحول کو خراب بھی کرتا ہے, اس کا بھی خیال رکھیں. اس طرح دیکھ کر اس کے جوتے چھینیں گے, چپل چھینیں گے, چومیں گے, تو عین ممکن ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بدزن ہوں. ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا. تو یہ کب ہوتا ہے چپل چومنا, کہ جیسے کہ اس سید کے چپل رکھے ہوئے اپنے کو پتا ہے کہ یہ رکھ کر گیا ہے, اور اب اس کو پتا نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور اب آپ نے چپل چپکے سے اس طرح چوم لیے کہ کسی نے دیکھا نہیں, نہ اس سید زادے کو آ کر جتا رہے میں نے تیرے چپل چومے تھے, تو پھر تو کہیں ریاکاریوں میں پڑ جاؤ گے. اس کو بھی پتا نہ چلے کہ آپ نے صرف اس کی نسبت کی وجہ سے چپل چومے. تو اس طرح تعظیم کرتے ہیں تو کریں. مدینہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو باپا یہ اب ارشاد فرمائے کہ اگر بالفرض کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً یعنی نظر اگر قصدن ڈالی کہ عورت پتہ ہے کہ وہ عورت جا رہی ہے, کسی طرح بھی پتہ ہے, اور اب ارادتاً نظر ڈالی, تو اب تو پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے, گناہ. اس طرح پتہ ہے کہ وہاں امرد بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیکھنے سے قلب میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور نظر بہک رہی ہے, بدنگاہی ہو رہی ہے, تو اب ارادتاً اس کو دیکھنا, پہلے پہلی نظر ہے تب بھی گناہ گار ہوگا کہ شہوت کی نظر سے اگر ادھر ڈالے گا تو پہلی نظر وہ نظر جو بے اختیار پڑ گئی اور لوٹا لی, فوراً ہٹا لی وہاں سے, یہ جائز ہے. اس میں بندہ بے اختیار ہے, مجبور ہے. تو اگر عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ فوراً اس نظر کو لوٹا لے, اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال یہ کہ چاہے تو استغفار کرے, اگرچہ توبہ واجب نہیں ہوئی بے اختیار پڑنے سے نظر, لیکن ایک دعا ہے اس کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عورت کے فتنے سے.
اب اس میں اگر اتنا اضافہ کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء والامرد، کہ یا اللہ میں امرد یعنی حسین لڑکے اور عورت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن اب یہ کہ کسی امرد کو چڑھانے کے لیے یہ دعا پڑھی اس کے سامنے زور سے، تو اب دل آزاری کی صورت میں ثواب کہاں کا، گناہ ملے گا. اگر اس کی دل آزاری آپ نے قصدن کی، اس کو دعا پڑھ کر چڑھاتے رہے کہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں، یہ پناہ نہیں مانگنا ہوا. یہ حرکت بھی شہوت کرواتی ہے، بعض اوقات خواہش کرواتی ہے کہ اس کو کسی طرح بھی چھیڑے تاکہ اس کو غصہ آئے اور مزید اس سے مطلب ترکیب بنے. تو اس لیے یہ دعا چپکے سے پڑھی جائے. اس میں بدنگاہی سے بچنے کا تو اپنا الحمدللہ مدنی انعام بھی ہے. الحمدللہ تو مدنی انعام پر عمل بھی کرے اور نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنائے. اس کے لیے اپنا یہ قفل مدینہ کا چشمہ بھی الحمدللہ روزانہ 12 منٹ پہننا ہوتا ہے. 12 منٹ اگر زیادہ برداشت کر سکیں تو زیادہ دیر پہن لیں. 12 منٹ اس لیے کہ اس کی عادت پڑے. اور 12 منٹ یہ چشمہ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے چہرے کی طرف یا ادھر ادھر دیکھنے سے خود کو بچائے. اب یوں کر کے دیکھتے رہیں گے تو پھر یہ گردن آپ کی دکھ جائے گی. زیادہ تر یوں سر جھکائے رہیں گے تو بھی گردن دکھ جائے گی، عادت نہ ہونے کی صورت میں ظاہر. تو اس لیے پھر وہ اگر آپ کو زیادہ دیر یوں سر جھکا کر رکھیں نا تو پھر تھوڑا یوں ورزش کر لیا کریں. اس طرح کرنے سے جیسے مطالعہ دیر تک کر رہے ہیں تو بعض اوقات یہ گردن درد کر جاتی ہے، تو یہ تھوڑا ورزش کر لیا کریں. تو بہرحال یہ قفل مدینہ کا عینک پہننے کی بھی ترکیب کیجیے اور نگاہیں نیچی رکھنے کی ترکیب کیجیے. حضرت سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمت اللہ المنان عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. تو واپسی پر ان کے بچوں کی امی نے پوچھا کہ کتنی عورتیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا نا، گھر سے نکلنے کے بعد سے یہاں واپس گھر پہنچنے تک جتنا بھی میں چلا ہوں راستے میں، تو ہر وقت اپنی نظر پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھی ہے. تو مجھے کیا پتا کہ کتنی عورتیں تھیں. جو پہلے عورتیں جو تھیں نا، انہیں وہ پوچھا کتنی عورتیں تھیں وہاں پر. تو عورتیں پہلے نمازوں کے لیے آتی تھی مسجدوں میں، تو آہستہ آہستہ ان پر پابندیاں شروع ہوئی. تو یہ پرانے بزرگ ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ بڑا پیارا نسخہ یہ قفل مدینہ کا سکھا گئے سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمت اللہ المنان، کہ چلتے وقت اگر واقعی پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رہے، یعنی یہ پاؤں اٹھا تو انگوٹھے پر نظر بھی ساتھ میں چلتی رہی، دوسرا پاؤں اٹھا تو پھر نظر تھوڑی ہٹی اور اس انگوٹھے پر آ گئی یوں، تو یہ انگوٹھوں پر نظر آتی رہی نا پاؤں کے، تو انشاءاللہ اس طرح آنکھوں کا قفل مدینہ بہت مضبوط رہے گا. اس کی تھوڑی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، بہت آپ کو سرور آئے گا اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے، اس کو یہ انعام ملے گا. اور بھی بہت سارے مطلب انشاءاللہ انعامات اس میں آپ کو ملیں گے. تو نیت کیجئے کہ جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کریں، گفتگو میں بھی کوشش کر کے حتی الامکان نیچی نگاہ رکھا کریں. انشاءاللہ آپ کوشش کی ترکیب بنائے، اللہ تعالیٰ استقامت دے دے گا. اگر نیت صاف ہوگی منزل آسان ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ جو بدنگاہی کرتے ہیں ان کے عذاب برداشت نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم توبہ کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق جو اپنی نظر کو حرام سے بھرے گا اس کی نظر میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. یہ برداشت نہیں ہو سکے گا. سرما برداشت نہیں ہوتا ہم لوگوں سے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی تیز سرما ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہوتی. پیاس کٹتی ہے تو اس کے جو بخارات اٹھتے ہیں اس سے آنکھوں میں پانی آ جاتے ہیں. دھواں آنکھوں کو برداشت نہیں ہوتا ہماری، تو آگ کی سلائی کیسے برداشت ہوگی؟ منتشر کرنے کے لیے انتظام ٹیئر گیس
हाँ इंतजामिया मुंतशिर जब हंगामे होते हैं ना तो टीयर गैस छोड़ती है, तो उससे भी मतलब है गैस के गोले जब फटते हैं और गैस उड़ती है तो लोग भागते हैं, उससे मुंतशिर हो जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये आग आंखों में या आग की सलाइयां, अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं आज आशूरे की रात कि या अल्लाह अब तक हमने जितनी बार भी बदनिगाही की हो, इमाम हुसैन का सदका हमें माफ कर दे, हम तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हम नियत करते हैं कि आइंदा हम बदनिगाही नहीं किया करेंगे। सब के सब तौबा कीजिए, मदनी चैनल के नाजरीन भी तौबा कर लें कि अगर बदनिगाही की है, फिल्में ड्रामों के जरिए भी बदनिगाही होती है, शादियों की मखलूत दावतों में बदनिगाही होती है, मखलूत तालीमात में, फिर गलियों में, बाजारों में घूमने फिरने, सब में बदनिगाही की सूरत होती है। तो इसलिए यानी मस्जिदों में बदनिगाही की सूरत, जैसे अमृत, तो अमृत को देखना कि जबकि उसको देखने से नीयत खराब हो रही है, लज्जत आ रही है, तो ये देखना भी हराम हो गया बुरी नीयत से। तो ये सब बदनिगाहियां हैं। तो जहां भी मतलब ये मस्जिद में भी नहीं छोड़ता शैतान, और कहीं भी ऐन काबे में नहीं छोड़ता शैतान, तो हर जगह पहुंच जाता है और वहां भी गुनाह करा देता है। अल्लाह इसके शर से हमें महफूज फरमाए। तो कोशिश कीजिए कि चलते हुए अपने अंगूठों पर नजर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, एकदम से एक ही बार में आदत पड़ जाए जरूरी नहीं है। आप अपनी कमजोरी पर नजर रखें कि मैं अगर निगाहें उठाऊंगा और बदनिगाही में मुब्तला हो जाऊंगा कसदन, तो फिर कहीं मुझे आग या आग की सलाई बर्दाश्त नहीं होगी, तो फिर निगाह नीची कर ले, फिर निगाह आगे पीछे हो, तो फिर मतलब ये नहीं कि अपने आप को डराए और कोशिश करे कि बदनिगाही की अगर खुदा न खास्ता आदत है तो वो निकाले। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदनी चैनल को सलामत रखे। आमीन आमीन। इसने बदनिगाही से बचने का एक बेहतरीन जरिया गोया मदनी चैनल के जरिए मिल गया। अगर टीवी देखने का शौक, तो वो मुझे याद है रमजान मुबारक में एक इस्लामी भाई का किसी मुल्क से या किसी शहर से फोन आया था कि मैं 17 घंटे टीवी देखने का आदी था, जब से मदनी चैनल आया है टीवी देखने की तो आदत है लेकिन देखता मदनी चैनल हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये बदनिगाही से बचकर टीवी देखने का ये एक बेहतरीन जरिया अल्लाह के करम से हमें अता हुआ है कि इसमें ना बेपर्दा औरतें हैं, ना म्यूजिक है, कोई ऐसी खुराफात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक मदनी चैनल चलाने की कोशिश जारी है, तो देखते भी रहें, दिखाते भी रहें इंशाअल्लाह। तो जारी रहेगा। निगाहें झुका कर रखने का एक मदनी इनाम भी है। अपने जो मदनी इनाम आते हैं इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63 और अपने जामियात के तलबा के लिए 92। इस्लामी बहनें जो जामियात या मदारिस में पढ़ती हैं उनके लिए गालिबन 82 हैं, 83। और दीगर भी जो भी इस्लामी भाई हैं इधर उधर जो पढ़ते हैं दीगर मदारिस में तलबा, वो भी इन मदनी इनामात पर अमल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हर जामिया में, हर मदारिस में तरकीब नहीं है ना कि उसके वसूल करें। यहाँ तरगीब दिलाई जाती है, इनके फार्म लिए जाते हैं, फिक्र मदीना करवाई जाए और इनको मतलब लिखवाया जाए इनसे। तो इस तरह अगर असातिज़ा दीगर मदारिस के भी इसको एक नज़र देख लें मदनी इनामात को और इसको नाफिज करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप खुद ही देख लेंगे इंशाअल्लाह। तमाम मदारिस इस्लामिया में काश हमारे मदनी इनामात जारी हो जाए। तो एक इस्लामी भाई ने कसम खाकर बयान दिया है, हनफिया बयान, कि 2008 की यह गालिबन बात है, यानी 1 साल पुरानी, कि मैं मदनी इनामात पर मैंने अमल की सादत हासिल की और इसमें जो निगाहों की हिफाजत का मदनी इनाम है। और हाँ, तो उस का भी मेरा जहन बना, क्योंकि मैं मकतबतुल मदीना से जारी करदा सुन्नत बर बयानात सुनता रहता, तो निगाहें नीची रखने की उसमें वक्तन फवक्तन मदनी फूल होते हैं हमारे बयानात में, तो वो काफी है कि मेरा जहन बना। तो मैं हत्तल इम्कान निगाहें नीची करके रास्तों से गुजरता था
ایک روز جب گلی سے گزرا تو ایک جوان عورت پر نظر پڑی. میں نے فوراً نظر جھکا لی، مگر وہ نفس جو تھا اس نے پھر مجھے ابھارا، اور اس کے اکسانے پر ایک بار پھر اسی عورت کو میں نے اب جان بوجھ کر دیکھا اس کو، اور اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ رونگ نمبر لگ گیا ہے اور میں گناہ میں پڑ گیا ہوں. میں توبہ استغفار شروع کر دیا. انتہائی مجھے ندامت ہوئی، بہت میرا دل جو تھا وہ افسردہ ہو گیا، اور میں کافی رنجیدہ ہوا کہ میں کیسا نالائق ہوں کہ بے صبری کی وجہ سے میں نے بدنگاہی کا گناہ کر دیا. میں نے ایک عورت کو دوبارہ کیوں دیکھا؟ اب اگر میری آنکھوں میں آگ بھر دی گئی یا آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری دی گئی تو میں کروں گا کیا؟ اب میرا کیا بنے گا؟ تو اس طرح وہ سارا دن جو تھا وہ میرا بس وہ ندامت سے گزرا. میں بجھا رہا، افسردہ رہا، غمگین رہا اور توبہ کرتا رہا. رات اسی طرح وہ غمزدہ سو گیا. بس کیا سویا، میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میں نے اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے سامنے پایا. جالیوں کے پیچھے نور کے پیکر، دو عالم کے رہبر، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے. مگر میرے اندر تو وہی غم کی کیفیت تھی کہ میں آج بدنگاہی کر. اتنے میں پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا جو دین اسلام کی خدمت کرے گا. جو ہی میں نے یہ بشارت سنی کہ سرکار تو مجھ سے خوش معلوم ہو رہے، تو گویا میرا گناہ معاف ہو گیا ہوگا، میری توبہ قبول ہو گئی ہوگی. بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنتے ہی میرا افسردہ مرجھایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھا. بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ. ادھر بھی آ لگے چینٹا، ادھر بھی آ لگے چینٹا، کوئی رحمت کے بادل سے ادھر بھی آ لگے چینٹا، کوئی رحمت کے بادل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتے ہیں کہ عبادت نہیں کرتی، یعنی گناہ پر ندامت، سارا دن اس کو ندامت رہی اس دیوانے کو کہ یہ بدنگاہی میں نے کری کیوں، اب میرا بنے گا کیا. وہ توبہ کرتا رہا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا اس مریض کے جو گناہ سے افسردہ تھا، مریض نما ہو گیا تھا، اس کی دل جوئی کے لیے خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیا. سرے بانی انہیں رحمت کی عدالت ہے، سرے بانی انہیں رحمت کی عدالت
ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے ان کے گیسو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے گیسو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا میرے داتا کی سواری سرے حشرائی ہے میرے داتا کی سواری سرے حشرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے اور میں کینیڈا کے شہر کیلگری سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سب سے پہلے تو کو سلام عرض ہے اور ان سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جو 4 سنتیں ہوتی ہیں جو اثر سے اور عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कनाडा से इस्लामी भाई ने सवाल किया है। तो कनाडा ये भी अमेरिका में यूरोपियन अमेरिका से निकल कर है और उस वक्त वहाँ दोपहर का 1 बजा हुआ है वहाँ। हाँ, कनाडा में इस वक्त 1 बजा होगा तकरीबन। और गालिबन सर्दियां वहाँ, सर्दियां तो अपने उरूज पर वो बर्फबारियां हो रही होंगी वहाँ। तो बर्फ की सिलें तोड़ता हुआ टेलीफोन रिकॉर्ड हो गया और आज इन्हें के मदनी चैनल के जरिए अपने ये इंशाल्लाह सुन भी रहे होंगे, उम्मीद है। नशर मुकर्रर भी होती है, रिकॉर्ड चलती रहती है। ये आज जो मदनी मुज़ाकरा जैसे ये रात को हो रहा है, तो जैसे अमील सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा जो ही खत्म होता है उसके बाद दिन भर की जो यहाँ पर तरबियत इज्तिमा में बयानात वगैरह का सिलसिला रहता है वो नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। वो कमो बेश 2-2:30 बजे के आसपास अमील सुन्नत का ये मदनी मुज़ाकरा नशर मुकर्रर के तौर पर मदनी चैनल पर नशर किया जाता है। तो जो बैरून मुल्क के इस्लामी भाई हैं वो चाहें तो इन औकात में इस होने वाले मदनी मुज़ाकरे को दोबारा सुन सकते हैं। तो इन कैनेडियन इस्लामी भाई ने इस सवाल पूछा है कि असर और इशा की सुन्नत कबलिया अदा करने का तरीका क्या है। पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि जैसे जोहर की सुन्नतें हैं 4, तो ये सुन्नतें मुअक्कदा कहलाती हैं, और असर और इशा की सुन्नतें जो हैं पहले जो पढ़ी जाती हैं फर्ज के, ये गैर मुअक्कदा हैं। मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा नमाजों के पढ़ने में थोड़ा सा फर्क है। तो सुन्नतुल मुअक्कदा में तो पहली रकात में सना, अऊज़ु बिस्मिल्लाह वगैरह जो पढ़ते हैं अपने हस्बे मामूल पढ़ेंगे, लेकिन पहले कायदे पर जब बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ के खड़े होंगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, और तीसरी में बिस्मिल्लाह पढ़ के किराअत पढ़ेंगे। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में तरीका यह है कि पहली में सना, अऊज़ु बिस्मिल्लाह और ये किराअत यानी सूरतें वगैरह पढ़कर जब पहला कायदा करेंगे तो उस वक्त अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर खड़े होंगे, और तीसरी रकात में सना, अऊज़ु और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। इस तरह मतलब ये नमाज जो है आखिर में हस्बे कायदा खत्म करेंगे। तो ये फर्क है दोनों में। अब बिलफर्ज किसी ने वो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया या पता नहीं था तो भी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इसमें तरीका ही है जो मैंने अर्ज किया। ये असल वो सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है ना, ये इस पर नफल के अहकामात आते हैं कि ये 2-2 रकात का शुफा है। तो 4 रकात की मसलन असर की नियत की किसी ने और 2 रकात पर कायदा करके सलाम फेर दिया तो इस पे कोई गुनाह नहीं है, 2 रकात पे सलाम फेर सकते हैं। मसलन जमात खड़ी हो गई और अब यह कि खतरा है कि वो जमात चली जाएगी और ये चाहता है कि सलाम फेर दे, या भूल में ही वो समझा के मेरी 4 हो गई हैं, 2 पर सलाम फेर दिया, बाद में याद आया कि यार 2 हुई थी, तो भी गुनाह नहीं है, बल्कि 2 नफल हो जाएंगे। इसी तरह 2 रकात शुरू की थी और अब नियत 2 की थी और 4 पढ़ ली, तब भी मतलब ये 4 नफल हो जाएंगे। जबकि पहली पर कायदा करे, पहला कायदा भी करे कि इसका हर 2 रकात पर कायदा जो फर्ज है सुन्नत गैर मुअक्कदा में। हमारे यहाँ मतलब जिनको ये पता चल जाता ना मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का फर्क, कि मुअक्कदा को तर्क करना बुरा है, आदत बनाना गुनाह होता है इसका, और गैर मुअक्कदा ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। तो फिर ये कि शैतान सुस्ती दिलाता है, नफ्स सुस्ती दिलाता है, और असर व इशा से पहले की जो सुन्नतें वो बाज लोग नहीं पढ़ते। तो ऐसा ना किया करें, पढ़ा करें, कोशिश करके पढ़ा करें, इसके सवाब बहुत है इसमें। थोड़ी सुस्ती करते हैं लोग, खामखा बातचीत में वक्त गंवा देते हैं, नहीं पढ़ते। सुन्नत गैर मुअक्कदा या असर की होती है ना, इसमें नहीं आते, आगे इधर उधर टहलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एक तादाद होती है। बात खुश नसीब पढ़ते भी हैं। तो मैं आपकी तरगीब और तहरीस के लिए तबलीग कुरान और सुन्नत की
आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ बहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा 661 पर से एक हदीस पाक पढ़कर सुनाता हूं। बल्कि इसमें 2 हदीसें, हदीस नंबर 18 और 19। तबरानी कबीर में उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलामा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो असर से पहले 4 रकअतें पढ़े अल्लाह ताला उसके बदन को आग पर हराम फरमा देगा। दूसरी रिवायत तबरानी की अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमा सहाबा में, जिसमें अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, फरमाया जो असर से पहले 4 रकअतें पढ़े उसे आग ना छुएगी। तो अब देखिए कितनी जबरदस्त फजीलत है कि ऐसा शख्स जो 4 सुन्नतें पढ़े असर से पहले की, तो उसका बदन जो है जहन्नम की, ये बदन आग पर हराम हो जाएगा। अल्लाह ताला उसके बदन को आग पर हराम फरमा देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। अब थोड़ी सी सुस्ती, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट लगते होंगे, 10 मिनट लगते होंगे, अपना अपना पढ़ने का अंदाज होता है। तो ये कि थोड़ी सी अगर सुस्ती उड़ाएं तो कितने बड़े सवाब कमा लेंगे। क्या ही अच्छा हो, आज आशूरे की रात है, सारे के सारे ये ज़हन बनाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल असर और ईशा की सुन्नत कबलिया पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह ताला हम सबको इस पर इस्तिकामत दे। एक दूसरे को याद भी दिलाते रहे कि 4 सुन्नतें पढ़नी है असर से पहले भी और ईशा से पहले भी। अक्सर इस्लामी भाई जोहर से पहले भी 4 सुन्नतें जो पढ़ते भी हैं तो वो फर्जों के बाद पढ़ते हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि वो फर्जों से पहले पढ़नी होती है। खैर बाद में पढ़ ले, लेकिन असल जो है ना, यहाँ तक कि इमाम के लिए तो मकरूह है कि वो सुन्नतें जोहर की कबलिया पहले पढ़े बगैर जमात खड़ी कर दे। तो आप भी कोशिश फरमाएं कि जल्दी जल्दी थोड़ा जिंदगी से फायदा उठाएं, फुर्सत को गनीमत जाने, मसरूफियत से पहले और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जाने, कुछ कर ले। तो नमाजों में भी हमारे यहाँ बहुत सुस्ती पाई जाती है, दिल लगता नहीं है। नमाज भी हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, एक फार्मूलिटी पूरी करते हैं, रस्म है कि बस पढ़नी है तो पढ़ ली, जैसे तैसे करके बेदिली के साथ। नहीं, ऐसा ना करें। कोशिश फरमाएं कि जल्दी जल्दी पहली सफ ले लें, बिल्कुल, यानी कि जमात का वक्त हो जाता है, पहली सफ खाली होती है। अफसोस, सुन्नतें पढ़ने के लिए भी आराम आराम से आते हैं, और शायद जोहर के फर्ज पढ़कर भी सुन्नतें पढ़ते होंगे अक्सर, और कई एक को तो जमात भी नहीं मिलती, सलाम फेरने के बाद भी वो अपनी अधूरी नमाज पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी जमात इनको मिली नहीं। अब अल्लाह के घर में रहते हुए भी अगर जमात चली जाए तो फिर अपने से बढ़कर महरूम कौन होगा। जहाँ रहमतें बट रही हैं वहां मतलब छुप गए कि नहीं, रहमत नहीं अपने ऊपर ना नाजिल होने पाए, नऊज़ु बिल्लाह। तो इसलिए मेहरबानी करके सारी नमाजें बाजमात और पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ पाने की जिद्दोजहद करें, कि ये आपका अपना एक मदनी इनाम भी है। सबसे पहला मदनी इनाम यही है, पहली सफ में 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़नी है, तकबीर ऊला के साथ, पहली तकबीर के साथ। इसके लिए ज़हन बनाइए, हिम्मत कीजिए कि आप इंशाअल्लाह जल्ल जलालू आप ये नमाजें जो है हत्तल इम्कान पहली सफ में पढ़ें। देखिए, मैं पहली सफ को हसरत से देखता रहता हूँ, मेरी आदत है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने साईं भाई इधर उधर टहल रहे हैं, जब इकामत होती है तो ये दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं, इनको सुन्नतों का जज्बा नहीं। जो आजकल ये तरबियत इज्तिमा हो रहा है तलबा का, इसमें ये खासकर मैंने नोट किया है। हालांकि इत्तिकाफ में मैंने देखा है कि माशाअल्लाह पहली सफ में तो ऐसा इस्लामी भाइयों का जज्बा देखा है, पड़े होते हैं कि खाने के लिए भी नहीं जाते कुछ इस्लामी भाई,
ادھر ہی پہلی صف میں جو کچھ کرنا ہے سحری افطاری کرتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ تو طلبہ, آپ کو تو معاشرے کو سنبھالنا ہے اور معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے. اب آپ ہی سنتیں نہیں پڑھو گے اس طرح, پہلی صف آپ پر نہیں کرو گے, پوری جماعت آپ نہیں لوگے, سنت قبلیہ آپ نہیں پڑھو گے, تو پھر امت کو کیسے پڑھاؤ گے؟ امت کی رہنمائی کیسے کریں گے آپ؟ آپ لوگ تو امت کے رہنما ہیں. آپ نے علماء بننا ہے, آپ نے مسندیں سنبھالنی ہے, آپ نے مسجدیں سنبھالنی ہے, آپ نے درس گاہیں سنبھالنی ہے, آپ نے مسند افتاء کو سجانا ہے. آپ میں سے کچھ تو خطیب بنیں گے, کچھ امام بنیں گے, کوئی قاری بنے گا, کوئی مدرسہ پڑھائے گا, کوئی جامعہ پڑھائے گا, کوئی مفتی بنے گا, کوئی فتوے دے گا, کوئی مفتی کورس کروائے گا. تو یہ سب آپ ایسے بے عمل اگر رہ گئے خدا نہ خواستہ, تو پھر یہ آپ کے شاگردوں کا بنے گا کیا؟ تو اگر یہ میرے آپ کے اس اجتماع میں اساتذہ بھی ہیں تو وہ بھی مہربانی کر کے نوٹ کریں کہ آپ سستی کریں گے تو آپ کے یہ شاگرد جو ہے نا, یہ پہلے ہی سستی کرنے کے لیے اپنا مطلب ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے, تیار ہوتے ہیں, استاد کو دیکھ دیکھ کر یہ کرتے ہیں. تو آپ کو تو زیادہ کرنا چاہیے کہ آپ سے نہ جانے کتنے طلباء کے مستقبل وابستہ ہیں, دینی مستقبل. آپ سستی کریں گے تو یہ سست بنیں گے, آپ چستی کریں گے یہ چست بنیں گے. تو آپ بھی چست بنیے, ان کو بھی چست بنائیے, ان کو سمجھاتے رہیے, بلکہ ان کی آپ باقاعدہ کارکردگی لیں گے. کس کس نے پہلی صف میں نماز پڑھی, کس نے سنت قبلیہ پہلے پڑھ لی, کس نے بعد میں پڑھی. اس طرح پوچھ گچھ سے نظام بہتر بنتا ہے. اب جیسے آج میں نے باہر شریعت کا پوچھا کس نے پوری پڑھی, تو کچھ کھڑے ہوئے تو سحری کی دعوت حوصلہ افزائی کی دی. تو اب نہ جانے کتنوں کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار کاش ہم بھی کرتے, تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی, ہم بھی سحری کرتے, جا کر مطلب بیٹھتے, قریب جا کر قریب سے دیکھتے ہیں نا, جذبہ ہوتا ہے نا, شوق ہوتا ہے. تو ہم رہ گئے. تو اس طرح استاد کو بھی چاہیے, کبھی کسی کو قلم دے دیا, کبھی کچھ تحفہ دے دیا, مگر اپنے پلے سے, جامعہ کے چندے سے نہیں, جیب سے. تو اس طرح حوصلہ افزائی ہوگی, طلبہ نیک بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. مدنی انعامات کی پوچھ گچھ کبھی کبھی کر لی, کبھی دعوت اسلامی کے لیے کسی کی ذمہ داری سونپ دی, مدنی مجلس کے اعتماد کے ساتھ ترکیب سے, پھر اس کو پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے, کتنے نئے سائیں بھائی آئے, نیکی کی دعوت کے لیے گئے تھے یا نہیں, درس دیا کہ نہیں دیا, اجتماع میں کیا پوزیشن ہوتی ہے, بیٹھتے ہو یا گھومنے چلے جاتے ہو باہر. تو اس طرح اساتذہ بھی توجہ فرمائیں گے. تو آپ کی دعوت اسلامی آپ کی, آپ کے باپا کی ہے, اس کو آپ ہی کو لے کے چلنا ہے. تو آپ انشاءاللہ لے کے چلو گے, یہ دعوت اسلامی پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ہر طرف سنتوں کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ مدنی انعام جو نماز کے تعلق سے, یہ دوسرا مدنی انعام ہے. وہ میں پہلا کو بولا, میں نے پہلا کون سا ہے؟ ہاں, نیتوں والا, اس لیے کہ وہ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے. تو نیت ہوگی تو نماز ہوگی, ورنہ نماز ہوگی کیسے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا